السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی ناکامی کے اسباب، ہم آج وہ اسباب بیان کریں گے، کیونکہ دیکھو آج کا یہ سب سے بڑا موضوع ہے اور سب سے بڑی جو آج کے دور میں سب سے زیادہ جو دقتیں پیش آ رہی ہیں وہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت میں پیش آ رہی ہیں۔ تو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے ناکامی کے اسباب کیا ہیں؟ نمبر 1، مطلب کسی کو ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے تو میں کچھ چیزیں ہیں جہاں تک میں پہنچا ہوں۔ نمبر 1، تعلیم و تربیت یہ بہت ہی صبر آزما اور پتہ ماری کا کام ہے۔ یہ کام جتنی توجہ، دل سوزی اور جد و جہد چاہتا ہے اس کے لیے عموماً کم ہی لوگ آمادہ ہوتے ہیں۔ نمبر 2، عام طور پر بچوں کی عمر اور صلاحیتوں سے کہیں زیادہ ان سے توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں۔ تو توقعات وابستہ کر لینا یہ پھر بچہ ان کو پوری نہیں کر پاتا، ماں باپ کیا ہے پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور جب ان سے بار بار کوتاہیاں اور لغزشیں سرزد ہوتی ہیں اور رفتار ترقی بھی خلاف توقع بہت سست دکھائی دیتی ہے تو اصلاح حال کی طرف سے بددل ہو کر لوگ عموماً نہ صرف اپنی کوششوں میں کمی کر دیتے ہیں بلکہ اپنے رویے اور برتاؤ سے خود بچوں کو بھی مایوسی اور بددلی شکار بنا دیتے ہیں اور ان میں خود اعتمادی باقی نہیں رہ پاتی۔ نمبر 3، پورا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ معاشروں کا حال تو سب کو معلوم ہی آج کل کا کیسا ہے۔ بڑوں کے غلط نمونے اور ہم عمروں کی بری صحبت کے غیر محسوس اثرات بچے برابر قبول کرتے ہیں اور قبول کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ اچھے بھلے والدین کے بچوں میں بھی غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر طرح طرح کی خرابیاں جڑ پکڑ لیتی ہیں۔ نمبر 4، جس بچے کا بھی جائزہ لیجئے آپ کو یہی معلوم ہوگا کہ چند اگر اس بچے کو سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو بگاڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ضروریات زندگی اب محدود نہیں رہیں بلکہ ان کی فہرست بہت طویل ہو گئی ہے۔ اقتصادی نظام اور معاشی ڈھانچہ بھی روز بروز پرپیچ ہوتا جا رہا ہے، چنانچہ ضروریات کی تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ سے فرصت نہیں ملتی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دینے کی توفیق کہاں سے نصیب ہو؟ تو انسان صبح سے نکلتا ہے، شام کو گھر واپس آتا ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو بعض تو ایسے ہیں وہ اس وقت لوٹتے ہیں جب بچے سو جاتے ہیں اور صبح اس وقت نکل جاتے ہیں جب بچے سوتے رہتے ہیں، وہ سو کے اٹھتے ہی نہیں۔ تو انسان کی یہ بھاگ دوڑ اور بچوں سے مہینے مہینے بچوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، ان کو نہیں سمجھنا، تو یہ بھی ایک بڑے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے ناکامی کا۔ مناسب تعلیم و تربیت کے لیے جس صلاحیت اور سلیقے کی ضرورت ہے اکثر لوگ اس سے بے بہرا ہوتے ہیں، چنانچہ ان کی کوششیں بار آور ہونے کے بجائے بسا اوقات الٹی پڑتی ہیں۔ والدین کے باہمی تعلقات کی ناخوشگواری، جدائی، موت، عدم موجودگی یا گھر سے دوری وغیرہ بھی بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت میں بہت زیادہ مزاحم ہوتی ہیں۔ تو والدین کے جب تعلقات آپس میں ٹھیک نہیں ہوتے، لڑنا جھگڑنا، چڑچڑاپن، تو ان کا بھی بچوں کی ناکامی پر ایک گہرا اثر پڑتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ والدین اپنے چاہے جو بھی اختلافات ہوں گھروں میں، فیملیوں میں، لیکن اپنے تعلقات کو کم از کم بچوں کے سامنے مضبوطی کے ساتھ بنائے رکھیں۔ باطل نظام نے زندگی کی قدریں بدل دی ہیں۔ مادہ پرستی ذہنوں پر اس قدر غالب آ گئی ہے کہ بچوں کی دنیا سنوارنے اور ان کا مستقبل شاندار بنانے کے لیے اچھے بھلے لوگ اپنے جگر گوشوں کے ایمان و اخلاق کو اپنے ہاتھوں شیطان کی بھینٹ چڑھا دینے میں کوئی باک نہیں محسوس کرتے۔ جیسا کہ ایک قصہ مشہور ہے کہ کسی مونگ پھلی بیچنے والے کا بچہ بہت ہی ایماندار، پڑھائی میں بہت ہی اچھا، شریف تھا، اس کی بڑی تعریفیں تھی محلے میں۔ تو ایک دن اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ بھائی بیٹے آج تم ٹھیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، میں ذرا کام سے باہر جاتا ہوں۔ تو بچہ کیونکہ امانت دار تھا، دیانت دار تھا اور اچھی خاصی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو وہ گراہکوں کو اچھی اچھی مونگ پھلی اس میں سے چھانٹ کے دیتا، اور جو بیکار جلی ہوئی مونگ پھلیاں تھیں یا ان میں بیج نہیں تھے تو ان کو نکال کے الگ رکھ دیتا اور اچھی قسم کے مونگ پھلی وہ گراہکوں کو دیتا۔ تو ان کے جب والد صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟
تم بزنس اور تجارت میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک والد صاحب نے اپنے بچے کو کہا. مطلب یہ ہمارا معاشرہ، ایک مثال دی جاتی ہے کہ لوگ اپنے اچھے خاصے بچوں کو کیسے بگاڑتے ہیں. اب یہ بچہ کہاں سے امانت داری ایمانداری سیکھے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو معاشرے میں یہ جو چیزیں ہیں ان سے بھی ایک بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. کتنے لوگ اپنی معاشی پریشانیوں، علالتوں یا دیگر حقیقی معذوریوں، مجبوریوں کے باعث اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت خود کر نہیں پاتے، اور کسی حلقے سے انہیں اس ضمن میں کوئی امداد بھی نہیں مل پاتی، کیونکہ صنعتی انقلاب نے خاندانی نظام درہم برہم کر دیا ہے. سماجی بندھن بھی ڈھیلے پڑ چکے ہیں. چنانچہ والدین کی معذوری، کوتاہی اور غفلت کی صورت میں خاندان کے دوسرے افراد اس بار کو برداشت کرنے کے لیے نہ تو خود آمادہ ہوتے ہیں، نہ سماج انہیں مجبور پاتا ہے، اور نہ خود سماج ان بچوں کا کوئی معقول انتظام کرتا ہے. بچوں کو مصروف رکھنے اور ان کے فرصت کے اوقات کو کارآمد بنانے کے لیے دلچسپ تعمیری مشاغل یا موزوں کھیلوں وغیرہ کا کوئی معقول انتظام نہیں ہو پاتا. آپ دیکھ لیں کھیل گراؤنڈ اب جو گاؤں دیہاتوں میں یا پھر شہروں میں بھی بعض جگہ بچوں کے کھیلنے کے لیے کوئی انتظامات ہی نہیں ہیں. اب وہ بچے کیا کریں گے؟ کیسے ٹائم پاس کریں گے اپنا؟ تو یہ جب ساری چیزیں نہیں ہوں گی تو بھی بچوں کے بگڑنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. چنانچہ بچوں کی صلاحیتیں غلط رخ اختیار کر لیتی ہیں. وہ آوارہ گردی کا شکار ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی نازیبہ حرکات کرنے لگتے ہیں. سماج میں بڑھتی ہوئی فحاشی، بے حیائی، اخلاقی بے قیدی، نظروں کو بگاڑ دینے والے پرفیب مناظر، فحش لٹریچر، تصاویر، گھناؤنے پوسٹرز کی فراوانی، مخرب اخلاق، فلموں، افسانوں اور ناولوں کی کثرت وغیرہ عموماً اصلاحی کوششوں پر پانی پھیر دیتی ہیں. بچے کیونکہ جب ذہن بچوں کا کیونکہ چھوٹا ہوتا ہے تو ایسی چیزوں کی طرف ان کا ذہن جلدی مائل ہوتا ہے، تو یہ چیزیں بھی بچوں کی جو کامیابی کے اسباب ہیں ان پر یہ پانی پھیر دیتے ہیں. بچوں کی شخصیت پر گھر، مدرسہ، ماحول، معاشرہ اور مملکت ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑتا ہے، علاقوں کا، محلوں کا. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن یہاں یہ چیز مفقود ہے. ہم آہنگی تو الگ رہی، ان میں سے تقریباً ہر ایک کی کوششوں کا الگ رخ ہے. مناسب اور معیاری تعلیم و تربیت کے لیے ان سب میں تعاون اور ہم آہنگی ضروری ہے، لیکن یہاں یہ چیز مفقود ہے. ہم آہنگی تو الگ رہی، ان میں سے تقریباً ہر ایک کی کوششوں کا رخ الگ الگ سمتوں میں ہے. گھر کے لوگ فکر کرتے ہیں تو اچھے مدرسے نہیں مل پاتے، مدرسہ اپنی ذمہ داری نبھاتا ہے تو والدین اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے. تو یہ بیشتر بچے اضطراب اور کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ کچھ اسباب تھے جن کی وجہ سے اکثر بچے ناکام ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان اسباب کو کم از کم کچھ کو دور کریں اور اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی فکر کریں. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم. انشاءاللہ ملیں گے اسی طرح کسی نئے ٹاپک کے ساتھ.